अल्हम्दुलिल्लाह नव्वर क़ुलूबल आरफ़ीन बिनूरिल ईमान व शरह सुदूरस सहाबतिस सादिक़ीन बित्तौहीद वल ईक़ान वफ़ज़्ज़ल मुजाहिदीन मुज़ाहिरीन इस्लाम अलल अदियान वअअला दरजतल लज़ीना अबलगुल क़ुरआन फ़िल इक़रान वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन इला यौमिल फुरक़ान। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअन्किहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम व इन यकूनू फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मअशरश शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फ़ल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़स्सु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़रज। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद फ़ी शान हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको हमारी ज़िंदगियों में एक मर्तबा फिर जुमातुल मुबारक नसीब फरमाया और अपने घर में आकर चंद लम्हे अपनी बात सुनने सुनाने की तौफीक अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ताल्लुक जिस मज़हब से है उसे इस्लाम कहा जाता है और इस्लाम वो मज़हब है कि जिसमें ना कोई रस्म है, ना रवाज है और ना कोई त्यौहार है, बल्कि अल्लाह का हुक्म और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। और वो तरीक़ा है कि जिस पर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का अमल है। यही हमारे लिए भी हुज्जत है, यही हमारे लिए भी दलील है और यही हमारे लिए बेहतरीन रहनुमाई, बेहतरीन रास्ता और बेहतरीन नमूना है, जिसे कुरान मजीद यूँ कहता है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना,
کہ آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک لفظ ہے، ایک حرف ہے فی۔ اس فی کے اندر بہت بڑی گہرائی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حیات طیبہ ہے، صبح ہے، شام ہے، دن ہے، رات ہے، آپ کی تجارتی زندگی ہے، آپ کی معاشی زندگی ہے، آپ کی معاشرتی زندگی ہے، آپ کے اخلاق ہیں، آپ کے کردار ہیں، آپ کی تجارت ہے، آپ کا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، کھانا پینا ہے، شادی بیاہ ہے، فوتگیاں ہیں، سارے کے سارے معاملات، اور پھر صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملات ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر اس آیت کی سمجھ آتی ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ہمارے لیے کیسے بن سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر جو کچھ بھی کیا اور اس پر صحابہ کرام نے جس انداز سے عمل کیا، ہمارے لیے وہ آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، راستہ ہے، رہنمائی ہے اور روشنی ہے۔ تو ہمارا اسلام اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے، تیسری کوئی شے نہیں ہے۔ اسلام خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے کوئی مخصوص دن مقرر نہیں کرتا۔ اسی طرح ہمارے اسلام کے اندر اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اپنی خواہشات نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی مرضی سے کوئی چیز اضافہ کر کے دین میں شامل کریں اور اس کے اندر ثواب سمجھیں، اس کو بڑی عظمت دیں، اس کو بڑی عظمت سے نوازیں گے، تو اس کو شریعت کی روشنی میں بدعت کہا جاتا ہے۔ اور یہ بدعت، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر شادی بیاہ ہوں یا اموات ہوں، ان کے اندر بے انتہا قسم کی فرسودہ رسومات ادا کی جاتی ہے، اور پھر ان رسومات کو ادا کرنے کے لیے ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑتے ہیں، اللہ کے احکامات کو چھوڑتے ہیں۔ ہم ہر معاملے کے اندر لوگوں کو دیکھتے ہیں، خاندان کو دیکھتے ہیں، معاشرے کو دیکھتے ہیں، سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو دیکھتے ہیں، لیکن اگر ہم نہیں دیکھتے تو اللہ کے حکم کو نہیں دیکھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں دیکھتے۔ ہمارے ہاں جو شادیاں ہوتی ہیں، ان شادیوں کا جو پورے کا پورا طریقہ کار ہے، جو پورے کا پورا خلاصہ اور لب لباب ہے، یہ سارے کا سارا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھل کر بیان فرمایا، اور 25 آیات ایسی ہیں جن میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا۔ چنانچہ اگر ہم رشتہ دیکھنے کے لیے کہیں جاتے ہیں تو ہم سب سے مشورہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے رشتہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کیسا رشتہ ہو، سب سے مشورہ کرتے ہیں، لیکن ہم مشورہ نہیں کرتے تو اللہ کے حکم، رسول اللہ کے طریقے اور قرآن مجید سے نہیں کرتے۔ چنانچہ آج ہم اگر قرآن مجید سے یہ پوچھیں کہ ہم شادی کیسے کریں اپنے بچے یا بچی کی، تو قرآن بڑے خوبصورت انداز سے جواب دیتا ہے، اور قرآن فرماتا ہے، فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ،
مشرکہ لڑکی سے نکاح نہ کرو۔ ہم اپنے بچے کا جب نکاح کرنے کی بات کرتے ہیں تو جب لڑکی کا رشتہ دیکھنے جاتے ہیں قرآن ایک ہی بات کرتا ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرکہ لڑکی سے نکاح مت کرو۔ اے قرآن تو نے کوئی اور عیب کیوں نہیں بیان کیا؟ زانیہ نہیں کہا، منہ پھٹ نہیں کہا، بے نمازی عورت نہیں کہا، کوئی اور عیب کیوں بیان نہیں کیا؟ قرآن تو نے مشرکہ کیوں کہا؟ اللہ کا قرآن، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ الہ العالمین اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ سارے گناہ معاف کریں، جھوٹ کو معاف کر دیں، چغلی کو معاف کر دیں، زنا کو معاف کر دیں، لیکن آپ شرک کو کیوں معاف نہیں کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں او میرے بندے یہ آنکھیں میں نے عطا کی ہیں، یہ کان میں نے عطا کیے، یہ دل دماغ میں نے عطا کیا، ہاتھ پاؤں میں نے عطا کیے، ماں باپ کی نعمت میں نے عطا کی، تجھے صحت دینے والا میں اللہ ہوں، تجھے رزق دینے والا میں اللہ ہوں، ساری کی ساری نعمتیں دینے والا میں اکیلا اللہ ہوں، لیکن اس کے باوجود جب تو میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے گا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، اس لیے میں شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ لہٰذا اپنی زندگی میں اپنے کسی رفیق کو، اپنے کسی ساتھی کو مشرک بنا کے مت لانا، توحید والا لانا، جو اللہ کی توحید کے اوپر ایمان رکھتا ہو، اللہ کو ایک مانتا ہو، اللہ ہی کو مشکل کشا مانتا ہو، اللہ ہی کو حاجت روا مانتا ہو، اسے اپنی زندگی کا بہترین ساتھی بنانا۔ اور دوسری بات جو اللہ تعالیٰ فرمانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آج اس لڑکی یا اس لڑکے نے شرک کر کے میں اللہ کو دھوکہ دیا تو اس کے ساتھ نکاح کرے گا تو یہ تجھے بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرکہ لڑکی سے نکاح مت کرنا۔ الہ العالمین اگر وہ ایمان لے آئے فرمایا حتیٰ یؤمن، اگر وہ ایمان لے آئے تو نکاح کر لو، اجازت ہے نکاح ایمان والی لڑکی سے کرنا، دیندار لڑکی سے کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عموماً لوگ چار چیزوں کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، یا تو مال و دولت کو دیکھتے ہیں، یا حسب نسب کو دیکھتے ہیں، یا خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، یا پھر مال و دولت کو دیکھتے ہیں، یا پھر دینداری اور اخلاق کو دیکھتے ہیں۔ اور میری امت کے مسلمانوں، قیامت تک آنے والے لوگوں، تم اگر کامیابی چاہتے ہو تو دیندار لڑکی سے نکاح کرنا۔ ایک دیندار لڑکی جب گھر میں آئے گی پورا گھرانہ دیندار ہوگا، لیکن ایک بے دین لڑکی جب گھر میں آئے گی تو سارے کا سارا گھرانہ بے دین ہوگا۔ اور پھر جب رشتہ طے ہو گیا منگنی کی رسم آتی ہے، منگنی کی بات آتی ہے، اور منگنی کس طرح کرنی ہے؟ اللہ کے نبی کی بیٹی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر بیٹھی ہیں، حضرت علی تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ میں نے بچپن آپ کے ساتھ گزارا، میری اب جوانی آپ کے ساتھ گزر رہی ہے، اب میرا جی چاہتا ہے کہ میرے لیے کوئی رفیق حیات ہو، میرے لیے بھی کوئی شادی کا انتظام ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی فاطمہ سے میرا نکاح ہو جائے۔ حضرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اندر جاتے ہیں، بیٹی سے پوچھتے ہیں بیٹی علی آئے ہیں اور آپ کے رشتے کی بات کرتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میں آپ پر قربان، آپ جی ہاں میں قبول ہے، میں حضرت علی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اپنی بیٹی سے پوچھا، کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ آپ کی بیٹی کو بھی زندگی جینے کا حق ہے، جس طرح ایک لڑکے کو زندگی جینے کا حق ہے،
اس طرح ایک بیٹی کو بھی زندگی جینے کا حق ہے، اس سے بھی اجازت لینا ضروری ہے، اس سے بھی مرضی معلوم کرنا ضروری ہے۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آسمان پہ اللہ نے فرشتوں کی گواہی میں کر دیا تھا، یہ منگنی ہوئی ہے۔ حضرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے پوچھا تو بیٹی نے اجازت دی، بیٹی نے رضامندی ظاہر کی، تو حضرت علی کو کہہ دیا کہ میں نے یہ رشتہ آپ کو دے دیا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، سٹیج سجایا جاتا ہے، انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں، ڈھول باجے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا رسمیں ہوتی ہیں، یہ ساری کی ساری رسمیں ہندوؤں کی ہوتی ہیں۔ ہمارے اسلامی رسمیں کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف منگنی کے اوپر آ کر کے زبانی وعدہ ہو جائے کہ ہاں یہ بیٹی ہم نے آپ کو دے دیا اور اللہ کی رضا کی۔ اس کے بعد ہمارے معاشرے کے اندر بے تحاشا قسم کی رسم و رواج آتے ہیں، جہیز کی رسم آ جاتی ہے۔ اللہ کا قرآن سورہ نساء کی آیت نمبر 6 فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی ہے۔ کیوں فوقیت دی ہے؟ اس لیے کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں عورتوں پر۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں مردوں سے مراد شوہر ہے، شوہر اپنی بیوی پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور مال سے مراد جہیز کا اور ضرورت کا وہ سارا سامان ہے۔ یہ ہماری اسلامی طریقے سے جو شادیاں ہوتی ہیں وہ یوں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں تصور یہ کیا جاتا ہے کہ جب تک 5-10 لاکھ روپیہ نہیں ہوگا بیٹے یا بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تم میں سے جس کی بیٹی یا بیٹا بیاہ کے قابل ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، فوراً ان کا نکاح کر دو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فوراً نکاح کر دو۔ الہ العالمین پیسے نہیں ہیں، ہمارے ہاں تو 10 لاکھ روپے خرچہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ نکاح کر دو، اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اگر پیسوں کی بات ہے اللہ کا وعدہ ہے تم نکاح کرو میں تمہیں غنی کروں گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 آدمیوں پر اللہ کا حق ہے کہ وہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے، خزانہ غیب سے اللہ ان کو غنی کر دے۔ پہلا وہ بندہ جو اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے کوشش کرتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑتا ہے، اللہ کو اس پر حق ہے کہ اللہ اس کو غیب سے رزق عطا فرمائے۔ دوسرا وہ بندہ جو مکاتب کا معاملہ کرتا ہے، اور تیسرا وہ بندہ جو پاکی حاصل کرنے کے لیے نکاح کرتا ہے۔ نکاح کرنے والا، پاکی حاصل کرنے کے لیے نکاح کرنے والا، اللہ کے اوپر حق ہے کہ اسے غیب سے روزی عطا فرمائے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سب سے بابرکت نکاح وہ ہے، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو۔ ایک زمانہ ایسا آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ مہر زیادہ مقرر کرنے لگے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑا لے کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے فرمایا کہ اب مجھے پتہ چلا کہ جو مہر زیادہ مقرر کرتا ہے میں اسے کوڑوں کی سزا دوں گا، اس لیے کہ نکاحوں میں آسانیاں پیدا ہوں۔ نکاح جتنے آسان ہوں گے زنا کے مواقع کم سے کم ہوں گے۔ آج آپ دیکھتے ہیں زنا کتنا عام ہے، بے راہ روی، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بے راہ روی کا شکار ہیں، اور فحاشی عریانی کتنی زیادہ ہے، بد نظری عام ہو رہی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنی شادیوں کو مشکل کر دیا۔ اور یہ شادیاں کیوں مشکل ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے ان میں رسم و رواج کو پروان چڑھایا ہے۔
جس دن ہم مسلمان اپنی شادیوں میں اپنے نبی کی سنت کو لے کر آئیں گے اور ہم اپنے طریقوں پہ واپس آ جائیں گے، اس دن زنا کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے اور سنت کے خوشبو آپ کو مہکتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم ہر کام کو سنت کے مطابق کریں، چاہے وہ شادی ہو، چاہے وہ فوتگی ہو، چاہے وہ دکانداری ہو، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ پڑوسیوں کی حقوق ہو۔ ہم غیبت، حسد، کینہ، بغض، دنیا کی ہر گند کو اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ آپ باہر سے آتے ہیں، یہ مسجد ہے، مسجد کے اندر قالین کے اوپر آپ کو چھوٹا سا تنکا نظر آتا ہے، آپ اٹھاتے ہیں، اگر باہر پھینکنے کا موقع نہ ملے تو آپ اس کو جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ کیا کر رہے ہو تو آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اسے صاف رکھنا چاہیے۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ اجتماعی گھر ہے۔ ایک اللہ کا گھر اور ہے جو ہر بندے کا انفرادی اللہ کا گھر ہے، اور وہ ہے ہر انسان کا دل۔ جب اس دل کے اندر حسد کا گند ہوگا، بغض کا گند ہوگا، کینے کا گند ہوگا، ان ساری بیماریوں کا گند ہوگا تو اس دل میں اللہ نہیں آئیں گے، پھر ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوگی، پھر ہمارے چہرے پہ نورانیت نہیں ہوگی، پھر ہماری اولاد ہماری نافرمان ہوگی۔ اس لیے کوشش کریں اپنے دلوں کو صاف کریں اور اپنے گھروں کے اندر شریعت مطہرہ کو نافذ کریں، پڑوسیوں کا حقوق کا خیال رکھیں۔ الحمدللہ آج ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ ایک مسجد مدرسہ ہے، اس کے ساتھ جو مدرسہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے قاری ابتسام صاحب کو کہ انہوں نے یہ مسجد مدرسہ بنایا۔ یقین جانیں اگر آپ احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس عمل کو دیکھیں تو اس سے بڑا عمل آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ ایک شخص ہوگا، وہ قیامت کے دن جب اس کو اعمال نامہ دیا جائے گا، وہ اعمال نامہ کھول کر پڑھے گا، وہ اللہ سے کہے گا الہ العالمین یہ نماز بھی میں نے پڑھی، یہ روزے بھی میں نے رکھے، یہ فلاں فلاں نیکیاں بھی میں نے کی، لیکن یہ جو عمل ہے یہ میں نے تو دنیا میں کیا ہی نہیں ہے، یہ تو میرے کسی اور کا عمل میرے اعمال نامے میں آ گیا۔ اللہ پوچھیں گے یہ کون سا عمل ہے؟ وہ بندہ کہے گا الہ العالمین میں تو دنیا میں بھوکا تھا، پیاسا تھا، میں نے تو مسجد بنائی ہی نہیں ہے، لیکن میرے اعمال نامے میں پوری مسجد بنانے کا ثواب لکھا ہوا ہے۔ اللہ فرمائیں گے یاد کر تو مسجد بن رہی تھی، اس کے باہر سے گزر رہا تھا، ایک اینٹ مسجد کی باہر پڑی تھی، تو نے پاؤں کی ٹھوکر سے اس نیت سے اس اینٹ کو مسجد کے احاطے میں کر دیا تھا کہ یہ اینٹ کوئی مسجد کی ہے، کوئی اور اٹھا کے نہ لے جائے، تو نے وہ اینٹ مسجد میں کر دی، ثواب کی نیت سے کر دی۔ میں اللہ ہوں، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، مجھے تیرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ میں نے تیرے اعمال نامے میں پوری مسجد بنانے کا ثواب لکھ دیا۔ اور ایک شخص اور ہوگا جس کے اعمال نامے میں مسجد بنانے کا پوری مسجد کا ثواب لکھا ہوگا، وہ بھی کہے گا الہ العالمین میں نے تو مسجد بنائی ہی نہیں ہے، میں نے تو مسجد بنائی ہی نہیں ہے، میرے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں تھے، میرے اعمال نامے میں یہ مسجد کا ثواب لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو ایک جگہ سے گزر رہا تھا، مسجد بن رہی تھی، تیرے دل میں خیال آیا کاش میرے پاس کچھ پیسے ہوتے، میں بھی مسجد بناتا، میں بھی اس مسجد میں حصہ ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے دل کی یہ صدا ہمارے تک پہنچی ہے، تیرے دل کی یہ نیت ہی ہمیں اتنی پسند آ گئی کہ ہم نے تجھے مسجد بنانے کا ثواب عطا کر دیا۔ اللہ پاک دل کو دیکھتے ہیں، بہت پیسے کو نہیں دیکھتے، تھوڑا پیسہ ہو لیکن اخلاق کے ساتھ دیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے، اللہ کا وہ پہنچتا ہے، اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانے کے لوگوں میں یہ ہوتا تھا کہ جس چیز کو اللہ کے لیے دیتے وہ پہاڑی کے اوپر رکھ دیتے تھے، اور وہ اس پہاڑی کے اوپر سے اگر آگ اٹھا دیتی تو قبول ہوتا، آگ نہ اٹھاتی تو قبول نہیں ہوتا۔ ہمارے اوپر اللہ نے پردے رکھے ہیں، آج ہم دیتے ہیں اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے اگر آپ 10 روپے مسجد میں دیتے ہیں، غیب سے اللہ آپ کو 100 روپے عطا کر دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اضعافۃ مضاعفہ، دگنا چگنا کر کے اللہ دیتے ہیں۔
کب دیتے ہیں؟ انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا کہاں سے آ جاتا ہے۔ کاروبار میں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں، اللہ تجارت میں برکتیں ڈال دیتے ہیں، اللہ آپ کو خزانہ غیب سے عطا کر دیتے ہیں، اور اللہ ایسے ایسے جگہوں سے عطا کرتے ہیں کہ من حیث لا یحتسب، انسان کا گمان بھی وہاں پر نہیں جاتا، اللہ ایسی جگہوں سے عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، ایک تو اپنے گھروں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں، ہر معاملے میں علماء کرام سے پوچھیں کہ میں یہ معاملہ کرنا چاہتا ہوں، اس معاملے کے اندر سنت کیا ہے۔ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، ایک صحابی، ایک شخص تھا، ایمان نہیں لایا تھا، مسجد نبوی کے باہر سے گزرا، اس نے جب وہ گزرتا تھا اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتا تھا، تو ایک دن اس کی کان میں کوئی خارش وغیرہ آئی یا کوئی مسئلہ ہوا، کان سے انگلی نکالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات اس کے کان میں پہنچی، وہ سیدھا گھر گیا۔ اس نے راستے میں جا کے سوچا کہ میں ذرا دیکھوں تو صحیح مسلمانوں کے نبی جو بات کہتے ہیں اس پہ عمل کی وجہ کیا ہے، کہ وہ کیا باتیں کرتے، اس میں حکمت کیا ہے۔ وہ گھر گیا، بیوی سے کہا مجھے روٹی دو، بیوی نے کہا یہ روٹی کھائیں، اس نے کہا کہ سارے مل کر بیٹھ کر کھائیں گے، تو بیوی نے کہا ہم نے کھانا کھا لیا، اس لیے آپ کھانا کھائیں، ہم نے نہیں کھانا۔ اس بات پر ان کا جھگڑا ہوا، تو تکرار ہوا، محلے والے جمع ہو گئے، پوچھا بھائی کیوں شور کر رہے ہو؟ تو بیوی نے کہا ہم نے کھانا کھا لیا، اس کو دے رہے ہیں، یہ ضد کر رہا ہے کہ ہم کھانا ساتھ کھائیں گے۔ اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے آتے ہوئے یہ بات سنی ہے کہ جو دسترخوان لگا کر مل کر گھر میں سارے گٹھے کھانا کھایا کرو، تو میں یہ تجربہ کر رہا تھا کہ مسلمانوں کی اس بات پہ کتنی صداقت ہے، کتنی سچائی ہے، تو میں یہ آزمانا چاہ رہا تھا۔ تو عورت سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ تو عورت نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بچوں کو بھی مارتا ہے، یہ مجھے بھی مارتا ہے، ہم سارے اس سے تنگ تھے، میں نے کھانے میں زہر ملا دیا تاکہ یہ کھائے اور مر جائے، ہماری جان چھوٹے۔ وہ شخص کھانا کھائے بغیر سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی گرامی کے پاس پہنچا اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ یہ سنتوں کی حکمتیں ہوتی ہیں، اس پہ میں اگر آپ کو تفصیل سے بتاؤں تو وقت گزر جائے گا، وقت مختصر ہے، اس لیے ہر سنت کے اندر حکمت ہے۔ سنت اپنائیں گے، دنیا کے اندر اگر کچھ نہیں ملے گا، حوض کوثر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گلے سے لگا کر آپ کا استقبال کریں گے، اپنے ہاتھ سے حوض کوثر پہ لائیں گے۔ سنت میں حکمت ہے، فوتگی ہو تب سنت، شادی ہو تب سنت، ہر معاملے کے اندر سنت کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے ادا کریں۔